السلام علیکم ہمارے دیکھنے اور سننے والے معزز کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے زمین پر سب سے پہلا قتل، لیکن اس پہلے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر۔ زمین پر سب سے پہلا قتل، فہرست موضوعات، جستجو۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نام نہیں لیا گیا ہے، نہ اس جگہ اور نہ کسی اور مقام پر، لیکن اسلامی روایات کے مطابق ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا قابیل تھا۔ موجود ہے تو ریت کے سفر تکوین کے چوتھے باب میں ایک کا نام قائن اور دوسرے کا نام حابیل تھا، جیسا کہ مفسر معروف بالفتور رازی کہتے ہیں کہ ان دونوں ناموں کی مختلف لغت ہیں۔ پہلے کا نام حابیل احابنتے، دوسری کا نام قابیل قابین قابل قابنا پن تھا۔ بہرحال اسلامی روایات کے متن اور توریت میں قابیل کے نام کے بارے میں اختلاف لغت کی طرف باز گشت ہے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک کے ہاتھوں دوسرے کے قتل کے بارے میں داستان بیان کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا، اے پیغمبر، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجیے۔ دوبارہ بھیج سکتی ہے تاکہ جراتے و صراحت کے ساتھ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، ایسا اعتراف جو اس کی زندگی کی تعمیر نو کا ضامن ہو اور اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ بن جائے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جبکہ دست رحمت الہی بار دیگر اس کی طرف دراز ہوتا ہے تاکہ اسے ہمیشہ کے انحطاط اور تنزل سے نجات دے۔ اگرچہ اپنے گزشتہ گناہ کا تلخ مزہ اس کے کام و دہن میں باقی رہ جاتا ہے جو اس کا سروز ہے، لیکن یہ ماجرا اس کے لیے درس عبرت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے شکست کے تجربہ سے اپنی حیات ثانیہ کی بنیاد مستحکم کر سکتا ہے اور اس کے نقصان و زیان کے ذریعے سرورائندہ فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام انجام دیا تو ایک کا عمل تو قبول کر لیا لیکن دوسرے کا قبول نہ ہوا۔ مگرجو کام ان دونوں بھائیوں نے انجام دیا، اس تذکرہ کا قرآن میں وجود نہیں ہے۔ بعض اسلامی روایات اور توریت کے سفر تکوین باب 4 میں جو کچھ مذکور ہے، الف سین سے ظاہر ہوتا ہے کہ حابیل کے پاس چونکہ پالتو جانور تھے، اس نے ان میں سے ایک بہترین پلا ہوا مینڈھا منتخب کیا۔ قابیل کسان تھا، اس نے گندم کا گھٹیا حصہ گھٹیا آٹا اس کے لیے منتخب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرزندان آدم کو کیسے پتا چلا کہ ایک کا عمل بارگاہ ایزدی میں قبول ہو گیا ہے اور دوسرے کا عمل رد کر دیا گیا ہے؟ قرآن میں اس کی بھی وضاحت نہیں ہے، البتہ بعض اسلامی روایات سے پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں اپنی مہیا شدہ چیزیں پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ قبولیت کے اظہار کے طور پر بجلی نے حابیل کی قربانی کھا لیا اور اسے جلا دیا، لیکن دوسری اپنی جگہ پر باقی رہی، اور یہ نشانی پہلے سے رائج تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ایک عمل کی قبولیت اور دوسرے کی رد و حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ حابیل ایک باصفا، باکردار اور خدا میں سب کچھ کر گزرنے والا شخص تھا، جبکہ قابیل تا ریگ دل، حاسد اور ہٹ دھرم تھا۔ قرآن نے دونوں بھائیوں کی جو گفتگو بیان کی ہے، اس سے ان کی روحانی کفت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جس کا عمل قبول نہ ہوا تھا، اس نے دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ لیکن دوسرے بھائی نے اسے نصیحت کی اور کہا کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اعتراض تو تجھ پر ہونا چاہیے، کیونکہ تیرے عمل میں تکو چھوٹیے شامل نہیں تھا اور خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ مزید کہا کہ حتیٰ اگر تم اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناؤ اور میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اور تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھے گا، کیونکہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور ایسے گناہ سے ہرگز اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کروں گا۔ ان میں حضرت آدم کے بٹیوں کا واقعہ، ایک بھائی کا دوسرے کے ہاتھوں قتل اور قتل کے بعد کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے فرمایا، سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ حابیل کا عمل قبول ہو جانے کے بعد قابیل کے دل میں ایک طوفان پیدا ہو گیا۔ ایک طرف دل میں ہر وقت حسد کی آگ بھڑکتی رہتی اور اسے انتقام پر ابھارتی، اور دوسری طرف بھا کا رشتہ، انسانی جذبہ، گناہ، ظلم، بے انصافی اور قتل نفس سے ذاتی تنفر اسے اس جرم سے باز رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن آخرکار سرکش نفس آہستہ آہستہ روکنے والے عوامل پر غالب آ گیا اور اس نے اس کے بیدار وجدان کو مطمئن کر دیا اور اسے جکر دیا اور بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ ہے کہ ایک عیسائی عالم نے اس لفظ کو قرآن پرترس کی بنیاد بنا لیا ہے کہ قرآن نے قائن کو قابیل کیوں کہا ہے۔ لعنت کا اول تو یہ اختلاف لغت ہے
اور لغت میں ناموں کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ مثلاً توریت ابراہیم کو ابراہام لکھتی ہے، قرآن اسے ابراہیم لکھا ہے۔ ثنا بنیادی طور پر حابیل کے نام قرآن میں مذکور ہی نہیں، یہ اسما تو اسلامی روایات میں آئے ہیں۔ 2 سورہ مائدہ آیت 27۔ 3 سورہ مائدہ آیت 27۔ 4 سورہ مائدہ آیت 27۔ 5 سورہ مائدہ آیت 27۔ 6 سورہ مائدہ آیت 28۔ 7 سورہ مائدہ آیت 30۔ 8 سورہ مائدہ آیت 30۔ بہت بہت شکریہ ہماری پوری ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔